نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. یہ بڑی ناسمجھی، نادانی، فولشنس ہے کہ ہم یہ سوچیں ہی نہیں کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں. آپ you are interested too much to find out how many things in the world created by Creator, and your full focus, how many things on the earth for me, how many things in ocean for me, even how many things in sky for me. اور بات یہیں تک نہیں ہے. How many things in the deep of the earth? Coal, gold, metals, so many things. Water, petrol, oil, زمین کے اندر گھس گئے. کیا کیا میرے لیے ہے. چاند تک چڑھ گئے. کیا کیا میرے لیے ہے. سمندر میں ڈوب گئے. کیا کیا میرے لیے. سب پتہ لگاتے رہیں گے فیجی سے لے کے امریکہ تک، عرب سے لے کے عجم تک. ایوری کنٹری، ایوری سائنٹسٹ، ایوری کلیور پرسن، ایجوکیٹڈ پرسن بزی ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی تھنگس فار می، ہاؤ مینی تھنگس فار می. لیکن ایک منٹ کے لیے نہیں سوچتا کہ ساری دنیا کی چیز تو تیرے لیے ہے، پر تو کس کے لیے. یو آر فار ہو. اتنا لمبا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں پوری خانقاہ کا چیپٹر آپ کے سامنے کھولوں. بس یہ کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کے کنٹرول میں ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے اس مائک کو جہاں جہاں موڑا، اس نے اپنا منہ نہیں موڑا، انکار نہیں کیا. جانتا ہے اس مائک کو پتا ہے کہ بنانے والا آدمی ہے، جہاں چاہے رکھ دے. یا آپ جب کار کو رائٹ ٹرن کرتے ہیں تو کبھی وہ لیفٹ ہوتی ہے. آپ بریک مارتے ہیں تو کیا وہ اسپیڈ پکڑتی ہے؟ اور جب ریورس گیئر لگاتے ہیں تو کیا آگے جاتی ہے؟ آپ کے اشارے پہ کیوں چلتی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ انسان میرا بنانے والا ہے، اسی کے اشارے پہ چل رہا ہے. اور جو گاڑی، جو کار، جو وہیکل آدمی کے اشارے پر نہ چلے اسے وہ ورکشاپ پہ بھیج دیتا ہے. کچرے کے بھاؤ بک جاتا ہے. تو بتا، اپنی بنائی ہوئی چیز کو اپنی مرضی کے خلاف تو جانے نہیں دیتا، تو رب کی بنائی ہوئی چیز کو رب کی مرضی کے خلاف کیوں جانے دیا جائے. اب رب کو پہچاننا ضروری ہے. سب سب ہے، رب رب ہے. سب دکھتا ہے، رب دکھتا نہیں. سب سمجھ میں آتا ہے، رب سمجھ میں نہیں آتا. سب سنائی پڑتا ہے، رب سنائی نہیں پڑتا. سب دکھائی پڑتا ہے، رب دکھائی نہیں پڑتا. سب کا ذائقہ معلوم ہے، رب کو چکھ نہیں سکتے.
اب غور فرما. تو اب سب چھوڑ کے رب کیسے؟ آنکھ میں آگے تو میں رنگ جان لوں میرے رب کا رنگ کیا ہے، کلر آف گاڈ. زبان پہ آئے تو ٹیسٹ معلوم ہو جائے، کان میں آئے تو اس کی آواز میل ہے کہ فیمیل ہے، کچھ جنڈر کا علم ہو. خدا وہ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے ٹچ نہیں کر سکتے، جس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، جس کو سن نہیں سکتے. اور جو یہ سب ہو وہی تو غیب ہے. What do you mean by غیب؟ unseen. unseen knowledge. hidden. تو جو غیب میں ہو وہ ہے خدا. اب خدا ایک ہے کہ تین ہے کہ 3 کروڑ ہے؟ کتنے خدا ہیں؟ وہ تو غیب میں ہے. سچ وہی بول پائے گا جو عالم غیب ہوگا. اسی لیے اللہ نے خود کو پہچانوانے کے لیے بتوں کی صورت میں نہیں آیا. خود کو پہچانوانے کے لیے آدمی کی صورت میں نہیں آیا. اپنے کو پہچانوانے کے لیے اپنا نبی بنایا. اور نبی کہتے ہی ہیں پرافٹ کو. واٹ از انگلش آف نبی؟ اب یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے انگلینڈ میں، پرافٹ مانو اور پروفیسی نہ مانو. یہ کتنے نادان لوگ ہیں، کس کی روٹی کھاتے ہیں یہ؟ وہ لوگ کس کا نمک کھاتے ہیں کہ سائنٹسٹ مانو اس میں سائنس نہ مانو، آرٹسٹ مانو اس میں آرٹ نہ مانو، پرافٹ مانو پروفیسی نہ مانو. دیکھیے what was the first step of prophet to introduce Islam? He called the people, invited the people, اور خود چلے گئے پہاڑ کی چوٹی پر فاران کی، اور وہاں سے پوچھتے ہیں پوری کمیونٹی سے what do you say about me? What's your opinion about me? کیا بولتے ہو میرے بارے میں؟ آپ سچے ہو؟ You never tell a lie. آپ کو بہت ایماندار ہو، امانت والے ہو. اوکے، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک آرمی کا لشکر ہے تو کیا میرے کہنے پر اس اندیکھے فوج کو مان لو گے؟ سب بولے مان لیں گے. کیوں؟ آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں. لشکر ہوگا تبھی بولو گے. اندیکھا لشکر، ہاں آپ کے بھروسے پہ اندیکھے کو مانیں گے، کیونکہ جب آپ کو مانیں گے تو آپ کی بات کو بھی مانیں گے. تب حضور نے فرمایا کہ اچھا، جب اتنا کانفیڈنس مجھ پہ ہے کہ میرے کہنے پر اندیکھے لشکر کو مان سکتے ہو تو میرے کہنے پر اندیکھے خدا کو مان سکتے ہو. لیکن کیوں نہیں خدا کو مانا؟ وہ خدا کو ماننے میں ان کا نقصان یہ دکھ رہا تھا کہ 360 چھوٹ جائیں گے، چڑھاوا چھوٹ جائے گا، انکم چھوٹ جائے گی. آج بھی کچھ لوگ خدا کو ماننے میں، میرے نبی کو ماننے میں اسی لیے جھجکتے ہیں. امداد چھوٹ جائے گی، فنڈنگ چھوٹ جائے گی، نفع چھوٹ جائے گا. تو جس کا نفع سینا سے ہے وہ سینا کو دیکھے. ہمارا نفع مدینہ سے ہے، ہم مدینہ کو دیکھیں. تو پروفٹ، آئیے کنکلوڈ کرو. یہ پروفٹ کی ضرورت ہمیں ہے کہاں؟ یہ مائک کو فٹ کرنا تھا، کسی نے نبی کو آواز نہیں دی. طیب الرحمان صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے سیٹ کر دیا.
یہ کرسی بنانے میں، یہ ممبر بنانے میں کبھی اس نے بنانے والے نے نبی کو آواز نہیں دی. ہم بنا سکتے ہیں. کوکنگ میں کبھی ہماری ماں بہن نے مدینے والے کو آواز نہیں دی. بریانی بنانا ہوا بنا لیا، روٹی بنانا ہوا بنا، سالن بنانا، یہ سب ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں. زمین کے نیچے پانی ہے کہ سونا ہے کہ کول ہے، کوئلہ ہے، کیا ہے، یہ جاننے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے. سمندر میں مچھلی تیر رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے. 27,000 فیٹ اوپر ہوائی جہاز اڑانے میں ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے. کافر بھی اڑاتے ہیں. They are not needy a prophet. We are not needy a prophet to know how many fishes in the ocean. We are not needy a prophet to know how to drive. I'm not needy a prophet to know where is America, where is India and Pakistan. I'm not needy a prophet. I can find out. To make grave, I'm not needy a prophet. But how many questions in grave? We are needy a prophet. ہم قبر دیکھ سکتے ہیں، سوال نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ قبر آنکھوں کے سامنے ہے اور سوال غیب ہے، اور غیب غیبداں بنا ہے. ہم آج بھی when you will go graveyard, so our technology can inform us, can give knowledge about bone. کفن ہے کہ نہیں، ہڈی ہے کہ نہیں، گوشت بچا ہے کہ نہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قبر میں مردے کی باڈی کیسی ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. مگر اس پر جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں یا جہنم کا عذاب آ رہا ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے. یہ دیکھنے کے لیے نبی چاہیے. غیب کی بات نبی جانے. آپ دیکھو واقعہ پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کبھی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے قبرستان سے، گریو یارڈ سے، اور اسٹاپ رک گئے. ادھر ادھر دیکھا. اب وہ عربستان میں سوائے ببول کے ہرا پیڑ کہیں ہے ہی نہیں. گرین ٹری ایکسپٹ ببول. ببول کے برانچ سرکار نے توڑا، اس کے 2 حصے کیے. ایک اس قبر پہ ڈال دیا، اس قبر پہ ڈال دیا اور چل دیا. صحابہ کرام پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو. خاموش ہوتے تو بھید ہی رہ جاتا، سیکرٹ ہی رہ جاتی ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیا کیوں؟ تو حضور نے ڈسکلوز کیا کہ ایسا ہے، جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا، آپ غور کریں، میں نے دیکھا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور بہت معمولی سی بات پر عذاب ہو رہا ہے. بہت بڑی بات نہیں. وہ چاہتے تو دونوں اس سے بچ جاتے جس بات پر عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کرتے ہوئے بچتا نہیں تھا چھینٹوں سے، وہ کیئرفل نہیں تھا. یورین کو باہر کرنے میں وہ محتاط نہیں تھا، ریزرو نہیں تھا، ڈسپلن نہیں تھا. اس کی سمجھ. اور دوسرا بیک بائٹنگ، چغلی بہت کرتا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. چائے کا تو بچ جاتا. اب میں نے ہری ہری شاخ گرین دونوں قبروں پہ گاڑ دیا. تو سنو، ہر ہری شاخ، ایوری لیف فلاور جب تک گرین ہے، تازہ ہے، اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے. دوسرا راز کھل رہا ہے، ویجیٹیبل کا راز کھل رہا ہے، ذکر و تسبیح کرتی ہے. اور جب یہ قبر پر ذکر و تسبیح کرتی رہے گی جب تک گرائی نہ ہو جائے تو ان قبر والوں کو اس سے فائدہ پہنچے. اب تو پتا چلا نا کہ رسول پاک نے قبر پر ہری چیز رکھنے کی سنت. ٹھیک ہے وہاں ببول تھا، وہاں ببول ڈالا. لاہور میں گلاب ہے،
ملتان میں گلاب ہے، اجمیر میں گلاب ہے، ہم بھی سوکھا گلاب نہیں ڈالتے، ہرا ہرا ڈالتے ہیں تاکہ سنت رسول پر عمل ہو۔ One thing I would like to invite your full attention. پہلی بار بڑے سے بڑا سائنٹسٹ قبر کا عذاب نہیں دیکھ سکتا، قبر میں باڈی اور کفن دیکھ سکتا ہے، عذاب نہیں۔ میرے نبی نے عذاب دیکھا، ابھی ردہ نہیں کہو گے۔ اور دوسری سب سے امپارٹنٹ بات، عذاب ہو رہا ہے، وہ دیکھا، لیکن ریزن یہ تو جب زندہ تھا تب پیشاب سے نہیں بچتا تھا، جب زندہ تھا تب چغلی کرتا تھا۔ میرا نبی عذاب بھی دیکھا ہے، وجہ عذاب بھی دیکھا۔ Our beloved prophet is looking by his own eyes punishment and reason of punishment too. ارے بڑے سے بڑا آدمی لاؤ، وہ عذاب نہیں دیکھ سکتا۔ پاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں رسول، پریزنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، پریزنٹ میں عذاب دیکھ رہے ہیں اور پاسٹ میں اس کا ریزن دیکھ رہے ہیں۔ تو جو رسول پاسٹ جانتا ہو، پریزنٹ جانتا ہو، فیوچر کیسے چھپے؟ اور آخری بات اور وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں سے قبر میں چھپے ہوئے، میرے نبی کی آنکھوں سے قبر میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں چھپتے، چھوٹے چھوٹے کتنا مائنر گناہ ہے، پیشاب کرتا تھا نہیں بچتا تھا، ادھر ادھر ذرا چغلی کر دیتا تھا، اتنا چھوٹا گناہ بھی نبی کی آنکھوں سے نہیں چھپا۔ تو جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی دیکھ لیتے ہیں تو موٹے موٹے گناہوں کو کیسے چھپا؟ وہ گناہ جو قبر میں چھپا تھا وہ نبی سے نہیں چھپا، تو جو کتابوں میں چھپا ہے وہ کیسے چھپے گا؟ جو کتابوں میں چھپا ہے وہ کیسے چھپے گا؟ اور اگر ہمت ہے تو تقریر میں وہ بولو جو کتابوں میں چھپا ہے، تم وہ بولو جو تمہاری کتابوں میں چھپا ہے، جس پر ہمارا آبجیکشن ہے تمہاری کتابوں میں چھپا ہے۔ چھاپ کے چھپاتے ہو، اور چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟ اس لیے سنی مسلمان بی الرٹ، نبی کی آنکھوں میں خدا نے وہ طاقت دی ہے، چاہے زمین پر دیکھیں، چاہے قبر میں دیکھیں، چاہے لیٹے ہوئے کو دیکھیں، چاہے عذاب میں مبتلا کو دیکھیں، اور چاہے اس عذاب کی وجہ کو چاہے تو دیکھیں، اور اس کا علاج بھی کرنا چاہے تو اس کا مجھے بھی دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور غالیہ بزرگ۔ بڑے بڑے لیڈر ہم نے دیکھے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایشیا میں اور دوسرے ملکوں میں، مسائل بتاتے ہیں، حل نہیں کر پاتے۔ مسائل تو اتنے بتائیں گے کہ مسائل کے بھی مسائل نکلنے لگے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، 60 برس سے 65 برس سے مسئلہ ہی بتا رہے ہیں، حل نہیں۔ یورپ میں چلے گا، مسائل ہیں، حل نہیں۔ امریکہ میں گھس کے دیکھ، مسائل ہیں، حل نہیں۔ عرب میں جا کے دیکھ، مسائل ہیں، حل نہیں۔ سیریا میں مسائل ہیں، حل بتاؤ۔ افغانستان میں مسائل ہیں، اس کا پر سولوشن۔ You are entitled and you have ability to tell us problem. You don't know solution of the problem. تو یہ سپر پاور کنٹریز آف دی ورلڈ اینڈ 5 ڈکٹیٹرز، مائٹ از رائٹ، جہاں چاہو حملہ کر دو، ان کے پاس پرابلمس ہیں، سولوشن نہیں ہے۔ بٹ لک یور بیلوڈ پروفٹ، پرابلم بھی قبر میں دیا، دیکھا،
کہ پرابلم میں تو امتی ہیں، تو سلوشن بھی دے دیا کہ ان پر وہ چیز رکھ دو قبروں پر جو ذکر و تسبیح کرے، اور ذکر و تسبیح سے ان کے گناہوں کا ازالہ ہوگا، اپ گریڈ ہوں گے۔ اپ گریڈ ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ گنہگار ہے تو ایسے اپ گریڈ ہوگا، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے، کم سے کم ہوں گے۔ اپ گریڈ کیسے ہوگا؟ اس کے گناہ کم ہوں گے۔ اور بندہ پرہیزگار ہے اور پھول چڑھا دیا تو اس کے درجے بلند ہوں گے، اس کے درجے بلند ہوں گے۔ تو ہم داتا کی چوکھٹ پر جب ہرا سبزہ پیش کرتے ہیں اور بیوٹی اور خوبصورتی کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ذکر سے ان کے قلب کو سکون ملتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جب عام مسلمان پر ہم گھاس گراس گرین چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے کیا وہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے اس کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، نبی کی آنکھیں آمنہ کے بیٹے کی تو ہیں، عبداللہ
اس لیے مولا تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم نبی کی کو ایسا مانیں جیسا نبی کو ماننے کا حق ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.